بسم الله الرحمن الرحيم سرکار دو عالم کی جب یاد مجھے آئی دل سینے میں تڑپا یا سیدی یا حبیب اللہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھرا کیا کوئی جانے کہاں ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں سر وہ ہے تلوہ تیرا۔ آج جس موضوع سخن کا میں نے انتخاب کیا اس کا نام حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی کی سیرت پاک ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی اولین و آخرین اولیاء کے سردار، ان کی اتنی فضیلت، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے بلند کی کہ وہ کام جو عام انسان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کا بیٹا جوان عالم دین کا کورس مکمل کر چکا تھا، اس نے کہا کہ اے ابا جان آج جمعے کا خطبہ میں دیتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دے لیں۔ انہوں نے اصول فقہ، حدیث، قرآن پاک کی تفسیر، جتنے بھی تعلیم کی کتابیں ہیں ساروں کے متعلق پونے گھنٹے کا بیان کیا، ساروں کے متعلق پونے گھنٹے کا بیان کیا، لیکن 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، لیکن سارا مجمع ٹس سے مس نہ ہوا، سارے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب انہوں نے اپنا بیان مکمل کیا تو ساروں نے آرزو کی، خواہش کی کہ اے غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ وہ منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے بیٹھ کے اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ رات کو میری طبیعت خراب تھی تو میں نے طبیعت خراب ہونے کے بعد انڈے کی کہا کہ مجھے انڈا ابال کے دیا جائے، تو یہ میرا بیٹا ہے، ان کی والدہ انڈا ابالنے کے لیے گئیں تو ایک انڈا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ سارا مجمع واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگانا شروع ہو گیا۔ جب محفل میلاد مکمل ہوئی تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں نے دین کی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب دین کی میں نے جتنے بھی علوم تھے اس کے اوپر بات کی، پونے گھنٹے کا خطاب کیا، لیکن کوئی بھی جو پورا مجمع تھا وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ نے والدہ کے انڈے ٹوٹنے کی بات کی تو سارا مجمع سبحان اللہ واہ واہ کہنے لگ گیا، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیان کر رہے تھے تو وہ تم تھے، جب میں بیان کرتا ہوں تو میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، جب میں بیان کرتا ہوں تو میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے۔ یہ تھی حضور غوث الاعظم کی شان۔ اور ان کی شان ایک اور بھی تھی کہ جس دن جون سا بندہ ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اسے اس دن موت نہیں آتی تھی، جون سا بندہ ان سے مصافحہ کر لیتا تھا انہیں موت نہیں آتی تھی۔
70,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کے لوگ کٹھے ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت مانگنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ایک اماں، بزرگ اماں، ان کو اولاد نہیں تھی ہو رہی، اولاد ہوئی کئی سالوں بعد، اسے ملانے کے لیے لے آئی۔ جب آئی تو آ کے مصافحہ کروایا۔ شان دیکھیے اس رب کی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، مصافحہ کروایا، گھر گئی، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب شکایت کے لیے آئی کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ سے جو مصافحہ کر لیتا ہے اسے اس دن موت نہیں آتی، لیکن جب شکایت کے لیے آئی تو ایک اور ماجرا دیکھا۔ ماجرا کیا دیکھا کہ کہیں تو دیکھا کہ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی مدرسہ کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ حضور غوث الاعظم نے کہا سارے مر جاؤ، سارے مر گئے۔ حضور غوث الاعظم نے کہا سارے مر جاؤ، سارے مر گئے۔ اس ماں نے چپکے سے اپنا بچہ بھی اندر رکھ دیا کہ جب وہ کہے گی کہ زندہ ہو جاؤ تو سارے زندہ ہو جائیں گے، لیکن جب حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ سارے زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو گئے، لیکن وہ بچہ زندہ نہیں ہوا۔ ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ یہ کیا، سارے مرے تھے لیکن سارے زندہ ہوئے ہیں، میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا۔ تو حضور غوث الاعظم نے کہا کہ میرے کہنے پر مرتا تو زندہ بھی ہوتا، میرے کہنے پر مرتا تو زندہ بھی ہوتا۔ ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اگلی شکایت کر دی، کہنے لگی کہ آپ سے مصافحہ کر کے گیا تھا، مر کیسے گیا؟ جو آپ سے جس دن مصافحہ کر لیتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی، آپ سے مصافحہ کر کے گیا، مر کیسے گیا؟ حضور غوث الاعظم کھڑے ہوئے، ہوا کے اندر ہاتھ بلند کیا اور جھٹکا دیا، وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماں خوش بچے کو لے کے گھر چلی گئی۔ سامنے حضور غوث الاعظم کے مرید بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور یہ کیا، آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ حضور غوث الاعظم نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو وہ شان عطا کی ہے کہ جب وہ ہاتھ ہوا کے اندر بلند کرتا ہے تو وہ بچہ زندہ نہیں ہوا، اس کے صدقے جتنے مردے تھے اس دن مرے سب کو زندہ کر دیا۔ جتنے مردے اس دن مرے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے صدقے ساروں کو زندہ کر دیا۔ یہ تھے حضور غوث الاعظم کی شان۔ ایک مرتبہ ایک اردو ادب لٹریچر کا آدمی، اس نے کہا کہ میں نے بڑا سنا ہے حضور غوث الاعظم کا، میں بھی جا کے دیکھوں گا حضور غوث الاعظم اشعار کتنے پڑھتے ہیں۔ سنا ہے 70,000 کا مجمع، اور یہ وہ مجمع ہوا کرتا تھا تب ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے۔ خدا کی قسم جو بندہ سب سے آگے بیٹھا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم جو آواز میرے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے، جو لاسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی ویسی آواز آ رہی ہوتی ہے جو مجھے آ رہی ہوتی ہے، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے۔ یہ شان تھی حضور غوث الاعظم کی۔ وہ بندہ آیا، اس نے کہا میں دیکھوں گا حضور غوث الاعظم اشعار کتنے پڑھتے ہیں۔ پھر سوچنے لگا کہ میں تو بھول جاؤں گا کہ انہوں نے اشعار کتنے پڑھے تھے۔ اس نے کیا کیا، ایک دھاگا رکھ لیا۔ اب حضور غوث الاعظم ایک شعر پڑھتے وہ دھاگے کی ایک گرہ لگا لیتا، دوسرا شعر پڑھتے وہ دھاگے کی ایک گرہ لگا لیتا، تیسرا شعر پڑھتے وہ دھاگے کی ایک گرہ لگا لیتا، چوتھا شعر پڑھنے لگے اپنے منبر سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس بندے کے پاس گئے اور جا کے کہتے کہ میں بیان کے ذریعے لوگوں کے کفر کی گرہوں کو کھولتا جا رہا ہوں، تم لگاتے جا رہے ہو۔ میں بیان کے ذریعے لوگوں کے اندر جو کفر کی گرہ لگی ہیں انہیں کھول رہا ہوں، تم لگاتے جا رہے ہو۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ اتنی شان حضور غوث الاعظم کی تو کانپ کے کہتا ہے کہ یا غوث الاعظم آج تک اور آج کے بعد کوئی بھی ماں آپ جیسا ولی پیدا نہیں کرے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے ان کے ذہن میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ مجھ جیسا بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں، مجھ جیسا بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ عالم مدوشی میں چلے گئے، عالم مدوشی میں گئے،
حضور غوث الاعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور غوث الاعظم کی روح ان کے اوپر منکشف ہوئی اور کہنے لگے اے جنید ایسا مت سوچ، اولین و آخرین اولیاء کا سردار حضرت عبد القادر دنیا کے اندر آنے والا ہے، حضرت عبد القادر دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ تھی حضور غوث الاعظم کی شان، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن پیغام پہلے ہی دے دیا، پیغام پہلے ہی دے دیا۔ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی دو علماء آئے، کہنے لگے کہ ہم چیک کریں گے کہ حضور غوث الاعظم آیت کی تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم نے ایک تفسیر کی، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ملائی، انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر کی، انہوں نے آنکھوں میں ملا کے کہا ہمیں یہ بھی آتی ہے۔ تیسری کی، حالانکہ 14 تفسیریں کر دی ایک ہی آیت کی، وہ کہنے لگے ہمیں یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے۔ اب سنیے آگے، 15ویں تفسیر کی نہیں آتی، 16ویں کی نہیں آتی، 17ویں کی نہیں آتی، کرتے کرتے حضور غوث الاعظم نے 40 تفسیریں کر دی۔ 40 کی 40 تفسیروں کے اندر پہلے 14 کو چھوڑ کے باقی ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ جب یہ دیکھا انہوں نے کہ حضور غوث الاعظم نے 40 تفسیریں ایک آیت کی اور ہمیں بعد کی کسی کا کچھ علم بھی نہیں، تو اپنی پگڑیاں اتار کر حضور غوث الاعظم کے قدموں میں رکھی اور کہنے لگے کہ اے غوث الاعظم آپ جیسا ولی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا ولی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ یہ تھی حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی کی شان۔ وہ بیٹھے منبر پر ہوتے تھے لیکن دلوں کے حال جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ تھی حضور غوث الاعظم کی شان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایسے نہیں یہ ولایت کے منصب عطا ہوتے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالی ان کی اتنی شان، تو سوچئے کہ وہ نبی جو اولین و آخرین سارے نبیوں کا سردار، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا، تو ولیمے والے دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سویٹ ڈش تیار کر کے لے کر گئے اور جا کے پیش کی، پلیٹ کے اندر چھوٹی سی سویٹ ڈش لے کے گئے اور جا کے پیش کی کہ یہ تحفہ چھوٹا سا قبول فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سویٹ ڈش رکھو اور جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ، عمر کو بلا کر لاؤ، عثمان کو بلا کر لاؤ، علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے چاروں کو بلا کر لے آ کے بٹھایا، تو حضور علیہ السلام نے کہا اب جاؤ طلحہ اور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ، جو جو ملتا جائے بلا کر لیتے آؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ سویٹ ڈش چھوٹی سی پلیٹ میں اور ان ساروں کو کیسے پوری آئے گی۔ صحابہ آ گئے، سویٹ ڈش کھاتے گئے اور کھا کے جاتے گئے، 10 افراد آتے آ کے کھاتے چلے جاتے۔ جب سارے کھا کے چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلحہ سویٹ ڈش میرے لیے لائے تھے، مجھے بھی تو ٹیسٹ کرواؤ، سویٹ ڈش میرے لیے لائے تھے، مجھے بھی تو ٹیسٹ کرواؤ۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویٹ ڈش اٹھانے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب رکھی تھی تو تب زیادہ تھی کہ جب اٹھا رہا ہوں تو تب زیادہ ہے، رکھی تھی تو تب زیادہ تھی کہ اٹھا رہا ہوں تو تب زیادہ ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ طلحہ بتاؤ تو صحیح اس دن صحابی کتنے آئے تھے، کتنے صحابیوں نے سویٹ ڈش کھائی تھی؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صحابی جو میں نے گنے تھے وہ 300 تھے، لیکن خدا کی قسم اگر 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابی ہوتے تو سارے کھا لیتے لیکن وہ سویٹ ڈش ختم نہ ہوتی، سارے کھا لیتے لیکن وہ سویٹ ڈش ختم نہ ہوتی۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا خوبصورت اپنے ان اشعار کے اندر
اس ساری حضور علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی جو حضور علیہ السلام کی کرامات اور نوازشات ہیں ان کو کس طرح اشعار میں سمیٹا. شاعر کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. جس کو حضور علیہ السلام سے پیار ہے بولے سبحان اللہ، کیونکہ آپ محفل میں حضور علیہ السلام کی پیار کی خاطر آئے ہیں. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بھر کے چولی میری میرے سرکار نے، بھر کے چولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. اور یہاں پر ایک شاعر نے اور خوبصورت شعر پڑھا، در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. جس کو حضور علیہ السلام کی بھیک لینی ہے بولے سبحان اللہ. در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کون دیتا ہے اس کو سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور خدا کی قسم حضور علیہ السلام سے جو پیار کرتا ہے، قیامت والے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ ہمیں جس حدیث پر خوشی ہوئی تھی نا، سب سے زیادہ جس حدیث پر خوشی ہوئی تھی، ہم نے جشن منایا تھا، مدینہ منورہ کی ساری گلیوں میں جشن کا سما برپا ہوا تھا، وہ اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. آپ لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، قیامت والے دن آپ انہی کے ساتھ ہوں گے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، حضور علیہ السلام جب واز کرتے تھک جاتے تو وہ حضور علیہ السلام کی تھکن کو دور کرنے کے لیے کوئی مزاحت ایسی بات کر دیتے کہ حضور علیہ السلام مسکرا پڑتے، ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی. کوئی بھی مزاحت بات کر دیتے. مثلا بازار جاتے تحفہ خرید کر لاتے، وہ بازار والا غریب ہوتے، بازار والے جب پیسے مانگتے تو کہتے کہ حضور علیہ السلام دیں گے. تحفہ لے کر آتے، حضور علیہ السلام کو ہدیہ کر دیتے کہ آپ کے لیے لایا ہوں. تھوڑی دیر بعد وہ مکان مالک آ جاتا، کہتا وہ حضور علیہ السلام کو آپ نے جو چیز منگوائی تھی اس کی قیمت ادا کر دیں. تو حضور علیہ السلام کہتے کہ آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی. صحابی کہتے غریب ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ کے نام پہ آپ کو لا کے تحفہ دے دیا، آپ کے نام پر لا کے آپ کو تحفہ دے دیا. حضور علیہ السلام مسکرا پڑتے اور اس کی قیمت ادا کر دیتے. اس طرح وہ بہت پیار کرتے تھے. لیکن شراب کی عادت ان کی بہت پکی تھی، شراب ان کی نہیں چھوٹتی تھی. ایک مرتبہ شراب پی کوڑے لگے، اگلی مرتبہ شراب پی کوڑے لگے، تیسری مرتبہ شراب پی کوڑے لگے. جب تیسری مرتبہ کوڑے لگ رہے تھے تو صحابہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیسا بندہ ہے، حضور سے پیار کرتا ہے لیکن حکم مانتا ہی نہیں، حضور سے پیار کرتا ہے لیکن حکم مانتا ہی نہیں. یہ بات آج کل کے حالات کے اندر بہت آرام سے آپ کو ملے گی کہ ہم حضور کے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم آپ کے نام کے اوپر قربان ہو جائیں گے، لیکن ہم حضور علیہ السلام کا کتنا حکم مانتے ہیں یا آپ خود جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے بھی کہا کہ کیسا بندہ ہے، حضور کا حکم مانتا نہیں لیکن حضور سے کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں. اس پر خدا کی لعنت ہو، اس پر خدا کی لعنت ہو. حضور علیہ السلام اندر بیٹھے تھے، سنا ان کا غصے کے ساتھ ان کا چہرے کے مبارک کے اوپر غصہ آ گیا. باہر آئے، آ کر کہتے اے صحابہ لا تلن انہو یحب اللہ ورسولہ، اے صحابہ اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. تو پتہ چلا محبت اور شے ہے، اتباع اور شے ہے. امتی حضور کا وہ ہونا چاہیے. عمل میں تو کمزوری رہ جاتی ہے
لیکن امتی وہ ہونا چاہیے کہ حضور کا نام لبوں پر آئے تو وہ فوراً حضور کے نام پہ واری واری جائے. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. حق نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا. حق نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے. عاشق تو ایسا ہونا چاہیے. اور آپ کو میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آپ کا ان کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حذافہ بہت خوبصورت صحابی، حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کرنے والے. ان کو رومن امپائر کے بادشاہ نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت صحابی، اتنی قابلیت ان کے اندر، ان کو سارا سلیقہ وغیرہ آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی میرے ساتھ میٹنگ کراؤ، ان کی میرے ساتھ میٹنگ کراؤ. میٹنگ کروائی تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اسلام چھوڑ دیں. کیا رکھا ہے معاذ اللہ اسلام میں؟ حضور علیہ السلام کے دین کو چھوڑیں، عیسائیت میں آئے، میں آپ کو اپنی آدھی ملکیت دے دوں گا. رومن امپائر کا بادشاہ، میں آپ کو اپنی آدھی ملکیت دے دوں گا. اس صحابی نے سوچا تو سوچ کے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو مجھے آدھی ملکیت دیتا ہے، تو مجھے آدھی ملکیت دیتا ہے، تو مجھے بلکہ پوری ملکیت بھی دے دے تو میں حضور علیہ السلام سے پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بھی میں حضور علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کر سکتا. پلک جھپکنے تک کی دیر بھی میں حضور علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کر سکتا. کہا اچھا، سپاہیوں کو کہا ان کو لے جاؤ اور تیر سے ان کو مار دو. ایک سپاہی کو بلایا، کہنے لگے مارنا نہیں صرف ڈرانا ہے. وہ لے گئے، باندھ دیا. اب ایک تیر دائیں طرف سے جا رہا ہے، ایک تیر بائیں طرف سے جا رہا ہے، کوئی سر کے اوپر سے جا رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے جا رہے ہیں. وہ سپاہی آیا، کہنے لگا رومن امپائر کے بادشاہ کو کہ ہم نے جتنے تک تیر چلائے ہیں لیکن عبداللہ بن حذافہ کے سر پر تو رو بھی نہیں جھونک رہی، ان کے سر کے اوپر تو جو بھی نہیں رینگ رہی، ان کو تو کچھ ہو بھی نہیں رہا. انہوں نے کہا اچھا دیکھ لاؤ، پانی ابالو، باقی قیدیوں کو بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ. وہ جب گئے سپاہی دیکھ کے تھے پانی ابالا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پانی ابالا، ایک قیدی کو اندر ڈالا، وہ اسی وقت تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو کہنے لگے بادشاہ کہ ایسا حال ہونا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اسلام چھوڑ دو، عیسائیت اختیار کر لو. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، سسکیاں بھر کے رونے لگے. بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے بات بن گئی ہے. کہا دیکھا میں کہتا تھا جان بہت قیمتی ہے، عیسائیت اپنا لو، میں تمہیں اپنی آدھی ملکیت دے دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سنیے، کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ میری جان چلی جائے گی. بادشاہ نے جب سنا، بادشاہ نے کہا اس وجہ سے نہیں روئے تو پھر کس وجہ سے روئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ میری جان چلی جائے گی، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جان اللہ نے ایک دی ہے، کاش اللہ تعالیٰ 100 جانے دیتا، ایک ایک کر کے اس پر مارتا رہتا. کاش اللہ تعالیٰ 100 جانے دیتا تو حضور علیہ السلام کے نام پر ایک ایک کر کے مارتا رہتا. یہ تھے حضور علیہ السلام سے جو عشق محبت کرنے والے. پلک جھپکنے تک بھی انہوں نے دیر حضور علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی. اور جو ایسا کرے، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عقیدہ اپنائے، ان کے حکم پر عمل پیرا ہو، تو پھر وہ ولایت کے ایسے درجے پہ فائز ہوتا ہے کہ انسان بلکہ پوری دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مریدوں کے اوپر سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا زمین کے اوپر ہے، جیسے آسمان کا زمین کے اوپر ہے. تو حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی بات کی، کہنے لگے
کہ میرے مرید خواہ اچھے نہیں، کیا ہوا اگر میرے مرید اچھے نہیں؟ میں تو اچھا ہوں. میرے مرید اچھے نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں. اور قیامت والے دن جو ان کا مرید ہوگا انہیں وہ بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے. ارے قیامت والے دن بخشش کا عالم ایسا ہوگا، قرآن بھی بخشش کر رہا ہے، نماز بھی بخشش کر رہا ہے، روزہ بھی بخشش کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی بخشش کر رہا ہے، حج بھی بخشش کر رہا ہے، انبیاء بھی بخشش کر رہی ہیں، اولیاء بھی بخشش کر رہی ہے. بخشش کا ایسا سماع برپا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عدل کی کرسی کو چھوڑ کر اپنے شایان شان دوزخ کے اندر سے ہاتھ بھر بھر کے لوگوں کو جنت میں بھیجنے لگ جائے گا اور کہے گا کہ یہ بخشش انبیاء کروا رہے ہیں، یہ بخشش اولیاء کروا رہے ہیں، یہ بخشش نماز کرا رہی ہے، یہ بخشش روزہ زکوٰۃ حج قرآن بخشش کروا رہی ہے، لیکن رب جو ساری کائنات کا مالک ہے یہ بخشش اس انداز کے اندر کروا رہا ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں سے نکال کر جنت میں بھیجتا رہے. یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان. اور ان کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے ہیں. تورات پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ ذکر آیا کہ قیامت والے دن ایک امت ایسی ہوگی جس کی پیشانیاں، ماتھا، ہاتھ، پاؤں نور سے چمکے ہوئے. تورات بند کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اے باری تعالیٰ یہ جو امت جن کے ہاتھ بھی نور سے چمکے، پیشانی بھی نور سے چمکے، پاؤں بھی نور سے چمکے، یہ میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بن سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا کیوں نہیں بن سکتے؟ کہا یہ اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ یہ حضور کی امت ہے. سنیے حضور علیہ السلام کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں جن کو ہم فراموش کرتے رہتے ہیں. ارے ہم ساری رات سارا دن سجدے کے اندر سجدہ شکر کرتے رہیں گے لیکن ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے. تورات کھولی، پڑھنا جا کے. ایک جگہ اور ذکر آیا کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی، بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی. تورات بند کی، بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے باری تعالیٰ یہ امت میری بنا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ امت بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے. 14 بار دعا کی مختلف واقعات پڑھ کر، لیکن ہر بار جواب یہی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی امت ہے. تو رات بند کر دی. اب دیکھیں انداز بدل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میری امت نہ بنا رہے تو اللہم اجعلنی من امتی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ میری امت نہیں بنا رہے تو مجھے حضور علیہ السلام کی امت سے بنا دے، مجھے حضور علیہ السلام کی امت سے بنا دے. یہ ہے حضرت موسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات دی کہ آپ بائی برتھ نابینا کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے، گھر پہ کیا کیا کھانے میں پکا ہے وہ بتا دیا کرتے تھے، آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، چڑیا کی مورتی بناتے تھے مٹی کی، پھونک مارتے تھے، اللہ کی عزت سے زندہ ہو کر ہوا میں اٹھ جایا کرتا تھا وہ پرندہ. اتنی کرامات عطا ہوئی. لیکن جب کسی نے پوچھا کہ اے عیسیٰ آپ کی ساری آرزو پوری ہو گئی، تو سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر کیا ارشاد فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری اللہ تعالیٰ سے ایک آرزو رہ گئی ہے. کون سی آرزو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری آرزو فقط جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ قیامت والے دن کاش حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تسمے باندھنے کے اللہ تعالیٰ مجھے شرف نصیب فرمائے. جس نبی کی آرزو امت بننے کی انبیاء بھی کریں تو اس نبی کی کرامات اور نوازشات کا عالم کیا ہوگا، اور جن کی کرامات اور نوازشات کا عالم یہ ہوگا تو اس نبی کی امت کی کرامات اور نوازشات کا عالم کیا ہوگا. آخر پر ایک شعر کے اوپر میں آپ اجازت چاہوں گا. شاعر نے کیا خوب کہا،
قدموں میں جبھی تو رہنے دو. جس کو حضور علیہ السلام سے عشق محبت چاہت ہے نا وہ بولے سبحان اللہ. اس شعر پر تو لازمی سبحان اللہ بولے. قدموں میں جبھی تو رہنے دو.